أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق اللہ العظیم. ہمارے درمیان اسامہ مصطفیٰ موجود ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور کریں. اسامہ مصطفیٰ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. گنبد آبگی نارنگ گنبد آبگی نارنگ تیرے محیط میں حباب. عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ. ذرائے ریگ کو دیا ذرائے ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب. شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام. شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام. میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب. میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. تیری نگاہ ناز سے
دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب جستجو، عقل غیاب جستجو، عشق حضور و اس طرح گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں ہوا۔ جزاک اللہ اسامہ مصطفیٰ صاحب۔ اور اب ہم سب قومی ترانہ کے لیے بادب کھڑے ہو جائیں گے۔ قومی ترانہ۔ الحمدللہ انٹرنیشنل اقبال سوسائٹی کے لیے آج کا ایک اور اہم دن، اس لیے کہ آج ہم فارسی کی کلاسز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ پروفیسر ڈاکٹر شعیب احمد صاحب نے ہمیں اس سلسلے میں جو ہے وہ مایوس نہیں کیا، وہ تشریف لا چکے ہیں۔ اور صرف اتنی گزارش ہے کہ ہم نماز عصر کا بھی وقفہ کریں گے، اور نماز مغرب کے بعد چونکہ عید میلاد النبی کا مہینہ ہے، انتہائی مبارک مہینہ، اور چنانچہ آج کی جو ہماری معین نظامی صاحب کے ساتھ جو ہم ارمغان حجاز بھی ہم نے شروع کرنی ہے، لیکن آج جو ہے وہ ہم آج کے دن کو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام جو ہے وہ منسوب کرتے ہیں، اور اس حوالے سے ہم نے عنوان رکھا ہے پروگرام کا جز تمہارا منزلی نیست۔ ہم نے فارسی میں ہی لیا ہے، جز تمہارا منزلی نیست، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ ہماری کوئی منزل نہیں ہے۔ تو میں ڈاکٹر شعیب احمد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں۔ بلا تأمل میں ان سے گزارش کر رہا ہوں تاکہ ہم آغاز کر سکیں۔ الحمدللہ۔ ایک مرتبہ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ انہوں نے جو بعد کے پروگرام کا حوالہ دیا وہ تمام پروگراموں کا سرتاج ہے، اور جو انہوں نے عنوان اس کا بیان کیا، میں آپ کو ربائی سنا دیتا ہوں۔ اقبال کی ربائی ہے۔ دران دریا کے اورا ساحلی نیست، وہ سمندر جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، دلیل عاشقان غیر از دلی نیست، وہاں عاشقوں کا سہارا دل کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا، اور تو فرمودی رہے بتھا گرفتیم، چونکہ آپ نے فرمایا کہ حج پہ جایا کرو لہٰذا ہم حج پہ جاتے ہیں، وگرنے جز تو مارا منزلی نیست، ورنہ ہماری تلاش ہماری منزل آپ کے علاوہ کچھ ہے نہیں۔ ہمیں یہ فخر ہے کہ ہم آپ کے نام لیوا ہیں جیسے بھی ہیں۔ میں سب سے پہلے معذرت خواہ ہوں، میں تھوڑا لیٹ ہو گیا، اپنی افتاد طبع اور اپنے مزاج کی وجہ سے میں نے کہیں اور مڑنا تھا اور کہیں اور مڑ گیا، اس وجہ سے تھوڑی دیر ہو گئی۔ ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں انٹرنیشنل اقبال سوسائٹی کے زیر اہتمام یہ جو علامہ اقبال کی تفہیم ہمارا مقصد ہے، اور اس کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے لیے ضروری ہے اقبال کی تفہیم کے لیے کہ فارسی کی تفہیم ممکن ہو۔ فارسی ہمارے ایک استاد مرحوم ڈاکٹر آفتاب اصغر صاحب اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ہم میں سے ہر شخص فارسی جانتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ وہ فارسی جانتا ہے۔ آپ سب فارسی کے جاننے والے ہیں۔ اردو زبان کو کہا جاتا ہے، فارسی میں کہتے ہیں دختر نازنین فارسی۔ یہ فارسی کی ایک بہت خوبصورت سی بیٹی ہے۔ 75 سے 80% الفاظ ایسے ہیں جو اردو میں فارسی کے رائج ہیں۔ اب ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمارا میڈیا
اور ہمارے دوسرے جو ذرائع ہیں جو ہماری قوم کی، ہمارے بچوں کی تربیت اور انہیں ایک زبان کی تفہیم اور تشکیل کی طرف لے جا رہے ہیں، ان کا کوئی زبان ہی اور ہو گئی ہے. ورنہ وہ شخص جو ہلکا سا کتابوں کے ساتھ شغف رکھتا ہے، جس کو مطالعے کا کچھ نہ کچھ شوق ہے، اس کو فارسی آتی ہے. سارے ادبی اور کتابی الفاظ فارسی زبان میں موجود ہیں. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ کوئی بہت فارسی کے عالم بن جائیں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ ان 8 کلاسوں میں ہم کوشش کریں گے کہ فارسی زبان کی بنیادی ساخت کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور کلام اقبال کے ساتھ ایک اور جو خوبصورت بات ہے وہ یہ ہے کہ علامہ اقبال نے اردو کلام جتنا بھی کہا وہ فارسی کلام کا ٹرانسلیشن ہے، وہ اسی کا ترجمہ ہے. گویا وہ 2 قوموں سے مخاطب تھے، ایک وہ بڑی قوم جو دنیا کے ایک بہت بڑے خطے پہ موجود ہے فارسی کو سمجھنے اور بولنے والی، اور دوسری وہ قوم جو فارسی کو سمجھ نہیں پا رہی تھی. ہم کوشش کریں گے اس کورس میں آپ کو فارسی جملہ سازی، فارسی نئے محاورات، فارسی کے کتابی اسلوب سے آشنائی کروائیں، اور اس کے بعد دنیا کے ہر علم کی طرح آپ ڈرائیونگ سیکھ لیں، 2 ہفتے لگائیں، بہترین ڈرائیور ہو جائیں. اس کے بعد اگر آپ گاڑی نہیں چلائیں گے تو کچھ عرصے بعد آپ کو وہ سب کچھ بھول چکا ہوگا. آپ کمپیوٹر لے لیں، کمپیوٹر کے جتنے کورسز مرضی کر لیں، جب تک آپ پریکٹیکلی اس کی پریکٹس نہیں کریں گے تب تک آپ کو نہیں آئے گا. میرے لیے بڑی حوصلہ افزائی کا باعث ہے اتنے ڈھیر سارے لوگ جو یقیناً مجھ سے زیادہ جاننے والے اور پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ میرے سامنے موجود ہیں بطور شاگرد. تو یہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، جیسے بھی عزت دیتا ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. اب بات یہ ہے کہ فارسی زبان ہمارے پاس کوئی 1000 سال سے زیادہ رائج رہی. یہ بات کہنے کی ہے کہ ہمیں ہمارا دین، ہماری اخلاقیات، ہمارا مذہب، ہماری تاریخ، ہمارا فلسفہ، ہر چیز فارسی کے ذریعے ملی. برِ صغیر کے لوگوں کو دین بھی عربی سے نہیں ملا، فارسی سے ملا ہے. یہ جو فارسی کے ختم کرنے کی ایک محسوس یا نامحسوس سی تحریک چل رہی ہے، اس کے پس منظر میں یہی بات ہے کہ ہمیں ہماری بنیادوں سے الگ کر دیا جائے، ہماری اخلاقیات سے، ہمارے فلسفے سے، ہمارے دین سے دور کر دیا جائے. اور میرے لیے خوشی کا باعث ہے کہ جب اتنے سارے لوگ اس کی حفاظت پہ آمادہ ہوں دل و جان سے، تو پھر یہ کوئی اتنی آسانی سے ختم ہونے والی چیز نہیں ہے. اچھا جی، ہم براہ راست بغیر کسی ادھر ادھر کی کارروائی کے، جیسے ٹوٹکے ہوتے ہیں یا ٹپس ہوتے ہیں، ان سے ہم فارسی تدریس کا آغاز کرنے لگے ہیں. یہ کتابیں آپ کو اقبال سوسائٹی نے جو مہیا کی ہیں، یہ آپ نے خود پڑھنی ہے. میں کچھ پڑھاؤں گا جو اپنے حساب کتاب میں پڑھاؤں گا، وہ سب کچھ آپ کو اس میں سے مل جائے گا. اور جتنا آپ اس کو گھر میں بیٹھ کے ان 2 گھنٹوں کے علاوہ جتنا پڑھیں گے، اتنا زیادہ نتائج بہتر آئیں گے. اور میری خواہش ہے کہ آپ اپنی زندگیوں کے قیمتی اوقات میں سے یہ جو تھوڑا تھوڑا نکال کے آئے ہیں، یہ کسی طرح ضائع نہ ہو. اس کورس کے اختتام پہ آپ اس قابل ہوں کہ آپ علامہ اقبال کا کلام پڑھ سکیں. البتہ جو ذخیرہ الفاظ ہے وہ آپ کو اسی کتاب میں ملے گا. اس میں کتاب کے بالکل آغاز میں مصدر نامہ ہے. ان کو جتنا آپ یاد کریں گے، جتنا آپ جملوں میں استعمال کریں گے، اتنا آپ کے لیے مفید ہوگا. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں.
اسم اشارہ یہ اور وہ، یہاں اور وہاں، یہ اسم اشارہ ہے. یہ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے این. اچھا میں وضاحت کرتا چلوں. دو قسم کی فارسی لکھنے میں بالکل ایک جیسی ہے، لیکن بولنے میں ایک تہرانی لب و لہجہ ہے جس کو تہرانی فارسی کہتے ہیں، دوسری ہے اس کو کہتے ہیں دری فارسی. وہ جو برِ صغیر کے لوگ بولتے تھے یا جس طرح ہمارے بزرگ بولتے اور دیکھتے تھے، اور افغانستان میں اسی طرح بولی جاتی ہے. ان دو میں فرق کیا ہے؟ ایک ہے جی دری، ایک ہے تہرانی. یہ البتہ سٹینڈرڈ ہے تہرانی. دری سے مراد وہ زبان ہے جو دربار میں بولی جاتی تھی، جو کتابی زبان ہے اور خاص طور پہ اس خطے کی زبان ہے. تو اس میں ایک بات مد نظر رکھیں کہ نون غنہ کوئی نہیں ہوتا فارسی تہرانی میں. نون غنہ یعنی نون نقطے کے بغیر بالکل بھی نہیں. اچھا اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا. شعر میں، شعر چونکہ وزن دار چیز ہے، ایک خاص ردم میں، ایک خاص سانچے میں کہی جاتی ہے. اس میں خدشہ یہ ہوتا ہے کہ جی آپ کہیں وزن سے خارج نہ ہو جائیں، کہیں بحر سے نکل نہ جائیں، الفاظ کے ارکان کہیں کم اور کہیں زیادہ نہ ہو جائیں. اور چونکہ ساؤنڈس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا کہتے ہیں رسی لمبی ہے. تو این ہم تہرانی فارسی میں بولیں گے اور این ہم بولیں گے برِ صغیر کی فارسی میں یا دری فارسی میں یا افغانی فارسی میں. کوئی نون غنہ کا تصور نہیں ہے. جہاں آسمان لکھا ہوا ہے وہاں آسمان ہے. جی یہ تہرانی میں، تہرانی میں نون غنہ نہیں ہے. اسی طرح یہ آن ہے تو اس کو پورا نون پڑھنا ہے آپ لوگوں نے. این اور آن پرانا ہو گیا اور ہم ظاہر ہے کہ بہت جدید لوگ ہیں. یہ ہیں جی اسم اشارہ. اور آپ میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاں اردو میں تو جا ہے یعنی گو. ہاں اردو میں بھی اچھی اردو میں جا بطور جگہ رائج ہے، لہذا یہ این جا ہے. این جا نہیں ہے، ان جا، این جا اور آن جا. یہاں این جا ہے یعنی اس جگہ، اور وہاں آن جا ہے یعنی اس جگہ. یہ الگ الگ ٹوٹے ہیں جو آپ نے یاد رکھنے ہیں. ابھی ہم اس لائن پہ نہیں لگے جس کے بعد آپ کو الگ الگ ٹوٹوں کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس کے بعد ہیں جی افعال ناقص. جی آن کا مطلب وہ ہے، این کا مطلب یہ ہے. افعال ناقص وہ الفاظ ہیں. اچھا مجھے اس میں بھی کوئی زیادہ دلچسپی نہیں ہے کہ آپ ایگزیکٹ یاد رکھیں کہ اس چیز کا نام افعال ناقص ہے، اس چیز کا نام اسم اشارہ ہے. مجھے اس سے گرامر کی زبان سے کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے، نہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ کوئی زیادہ توجہ دیں.
آپ سیکھنے کی کوشش کریں کہ این کا مطلب ہے یہ، آن کا مطلب ہے وہ، اسی سے نکلا ہے این جا یعنی اس جگہ یہاں، اور آن جا یعنی اس جگہ یا وہاں۔ اب ہیں افعال ناقص۔ ناقص ہمارے ہاں کس چیز کو سمجھا جاتا ہے؟ نقص والی، بیکار۔ یہ ایسے الفاظ ہیں جن کو جب تک کسی اور لفظ کے ساتھ جوڑا نہ جائے یہ فضول ہے۔ است، بود، شد، گشت اور گردید۔ ان کو ہم کہتے ہیں افعال ناقص۔ ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ کے لیے این ہے، یہ پتہ چل گیا کہ وہ کے لیے آن ہے، ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یہاں کے لیے این جا ہے، ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ وہاں کے لیے آن جا ہے۔ اب است کا مطلب ہے اچھا، اسی است کو پرانے زمانوں میں یا کتابی فارسی میں یا شعری زبان میں زیادہ تر ہست استعمال کیا جاتا تھا۔ سو یہ است اور ہست ایک ہی چیز ہے، اسی سے ہستی اور نیستی یا نیستی یہ اسی سے ہے۔ است یعنی ہونا، ہستی وہ جو ہے اور نیستی جو نہیں ہے۔ سو است کا مطلب اور ہست کا مطلب ہے۔ اسی کا متضاد ہے بود۔ اس پہ میں پیش اس لیے ڈال رہا ہوں کہ فارسی میں بالکل اسی طرح لکھا ہوا لفظ ہوتا ہے اور اس کو بولا جاتا ہے بود، وہ مضارع ہے، اس لیے میں نے پیش ڈالی ہے، وہ بعد میں انشاءاللہ بات چلے گی۔ تو است ہے، بود تھا۔ اسی طرح جب نہیں ہے تو اصل میں یہ یوں تھا، نا جمع است، اس کو بنا دیا نیست۔ یعنی نہیں ہے۔ اور بود کا مطلب ہے تھا، اس کے ساتھ اگر ہم یعنی زبانیں ایسی چیز ہوتی ہیں جو ایک تو شعوری طور پہ آپ ان کو ڈیولپ نہیں کر سکتے۔ ہم اردو والوں نے بہت کوشش کی تھی، بہت تو نہیں، درمیانی سی کوشش کی تھی ابتدائی سی، کہ جی انگریزی کے الفاظ جو ہمارے رائج ہیں ان کے متبادل الفاظ اردو کے بنائے جائیں۔ چنانچہ بہت مزہ کا خیز صورت نکل آئی تھی۔ ایک جگہ میں نے لکھا ہوا پڑھا تھا راؤنڈ اباؤٹ کا، ٹریفک کا گول چکر۔ سو اس قسم کے مسائل، زبان اختصار، کچھ حروف کو خود گرا دیتی ہیں زبانیں، کچھ حروف کو خود شامل کر لیتی ہیں۔ چنانچہ یہ اصل میں تھا نابود۔ اب انہوں نے کیا کہ اس ہے کی کیا ضرورت ہے، اضافی سی لگتی ہے، انہوں نے اکٹھا کر دیا نابود، یعنی نہیں تھا، بود کے ساتھ نون ملا دینا ہے۔ ہاں جی، اس کو بولیں گے نابود، جی ہاں، چونکہ نون پہ واضح طور پہ زبر ہے، وہ یہی ہے، یعنی نہ ہے نہ تھا، نیست و نابود، نیست نہیں ہے، نابود نہیں تھا، نہ تھا نہ ہے۔ اب غور کرتے جائیے، یہ کتنی گتھیاں آپ کی خود بخود سلجھتی جائیں گی اور آپ کے سامنے الفاظ ایسے آتے جائیں گے جو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ تو فارسی کے الفاظ ہیں۔ ساری اردو فارسی ہے،
قومی ترانہ دیکھ لیں, ایک لفظ کا ہے اس میں جو اردو کا ہے, باقی سارے کا سارا فارسی ہے. اچھا شدھ, جی ہاں ختم شدھ, ختم شدھ ہے. شدھ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہاں شدھن کا مطلب ہے ہونا, شدھ ہو گیا. است ہے, بود تھا, شدھ ہو گیا. اور گشت اور گردید یہ آپ کی اپنی چوائس ہے کہ ان میں سے آپ کو کون سا لفظ ہو گیا کے لیے خوبصورت لگ رہا ہے. ان تینوں الفاظ کا مطلب ایک ہی ہے, گشت, گردید اور شدھ. ان تینوں الفاظ کا مطلب ہے ہو گیا. جی استعمال سیم ہے. یہ جس طرح اس کے ہاتھ میں جب آپ اہل زبان ہو جاتے ہیں یا آپ قلم کار ہو جاتے ہیں تو آپ کے پاس الفاظ کی ایک ورائٹی ہونی چاہیے ایک ہی مفہوم کی ادائیگی کے لیے. یہ وہ ہے. البتہ گشت اور گردید یہ کتابی فارسی میں زیادہ استعمال ہوا ہے. چنانچہ آپ جو کچھ پڑھیں گے علامہ اقبال کو, اس میں گشت اور گردید کا اور شدھ کا تینوں کا استعمال نظر آئے گا. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ختم گشت, جی ختم گشت, ختم گردید, ختم گردید, ختم شدھ. ختم شدھ, بالکل تینوں کا استعمال ہو سکتا ہے. اس کے نیچے بھی آپ لائن لگا لیں. یہ ہمارا ٹوٹا نمبر 2 تھا. اس کو میں اتنی ملائمت سے اس لیے ڈیل کر رہا ہوں, ورنہ میں بہت رف ٹف آدمی ہوں, کہ کہیں یہ گر نہ جائے. کچھ ہوتے ہیں جی حروف جار. حروف جار کے متعلق, یعنی یہ لفظ جار کیوں ہے مجھے نہیں پتہ, لیکن حروف جار ہیں کیا وہ میں بتا سکتا ہوں. اس کے ساتھ ایک لمبی بحث ہے کہ یہ جار جو ہے یہ مجرور کے ساتھ لگتا ہے اور وغیرہ وغیرہ. اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. حروف جار کیا ہیں؟ از, بہ, را, تا, بر, در. آپ کی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, آپ چیپٹر دیکھیے گا, اس میں حروف جار کا چیپٹر ہوگا. توش, جی توش اصل میں ہے. اس کے نیچے زیر لگے گی کسی اور کے ساتھ ملے گا تو پھر یہ تویے ہو جائے گا. جی مجھے کسی خاص جگہ پہ کھڑے ہونا ہے یا میں ہلتا رہوں؟ اچھا جی. از کا مطلب ہے سے. اچھا جی, مائک شاید صحیح کام نہیں کر. اچھا جی, اچھا, یعنی میں زیادہ آواز سے بولوں. اگر آپ پچھلی لائن میں بیٹھی ہوتی تو پھر کیا ہوتا. اچھا میں کوشش کر.
از کا مطلب ہے سے یعنی فرام. بے کا مطلب ہے کو. یعنی TO2 TO. I gave this pen to فلاں, یعنی کو, میں نے یہ قلم اس کو دیا. اچھا, را بھی کو کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. را کا مطلب بھی کو ہے, البتہ ان کا استعمال ذرا آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا. دونوں استعمال ہوتے ہیں کو کے معنوں میں, البتہ یہ جو بے ہے یہ مفعول سے پہلے استعمال ہوتا ہے. مفعول کیا ہوتا ہے؟ جس پر کام ہو رہا ہے, یعنی میں پین دے رہا ہوں, جس کو دے رہا ہوں وہ مفعول ہے, میں فاعل ہوں. یہ ہمیشہ اس سے پہلے لگتا ہے. البتہ کتابی فارسی میں اور شاعری میں خاص طور پر 80% لفظ را استعمال ہوا ہے, بے استعمال نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ کو. اچھا جی, بسوں کے آگے لکھا ہوتا ہے سرگودا تا پشاور. تا کا مطلب ہے تک, تک. بر کا مطلب ہے پر, پر یعنی کسی چیز پر. جی ہاں, بر لب نہر, نہر کے لبوں پر یا نہر کے کنارے پر. در کا مطلب ہوتا ہے میں, در. در آمدن یا درآمدات اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں. در آمدات, آمد ہے آنا, در آمدات ہے اندر آنے والی چیزیں, اور بر آمدات جو باہر جانے والی چیزیں ہیں. سو در کا مطلب ہے میں. یہ جو لفظ توش, یہ بھی میں کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. البتہ بہت لطیف سا فرق ہے ان دونوں کے استعمال میں, وہ سامنے آئے گا تبھی سمجھایا جا سکے گا. یعنی اب اس کمرے میں ہے اگر تو در اتاق ہے, اور اگر کتاب میں کوئی کاغذ رکھا ہوا ہے تو وہ توش ہوگا. اب یہ کیسے فیصلہ کرنا ہے اس کی کوئی کلیئر آؤٹ لائن نہیں ہے, سو آپ کے ذوق پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ ساکن ہے. یہ علامت جس حرف کے اوپر آئے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ ادھر آپ نے کوئی موومنٹ نہیں دینی اس حرف کو, اس کو روک لینا ہے. اسی لیے ہم اس کو توش کہہ رہے ہیں. ہاں, یہ رک گئی ہے ادھر. جی نہیں, میں یہ بول, آپ لوگ یہ کی آواز نکالیں نا تو آپ کو دانت بھینچ کے اور یہ آواز نکلے گی. تو میں توش نہیں کہہ رہا, میں توش کہہ رہا ہوں. ہاں, لیکن یہ توئی نہیں ہے, وہ اور چیز ہے. طرف کا مطلب ہوتا ہے جانب, اردو میں بھی رائج ہے, میری طرف سے, از طرف من. پائین کا مطلب ہوتا ہے نیچے. اچھا, زیر کا مطلب بھی نیچے ہوتا ہے, زیر. جی پائین, پائین کا مطلب ہوتا ہے پایان نامہ ہم کہتے ہیں. پائیں باغ بھی ہے, وہ جو نچلا باغ ہے.
سب فارسی ہے. جی جی پائنتی سے وہی پاؤں ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اچھا زیر یا زیر, آپ حروف کے نیچے جو چیز لگاتے ہیں, جو حرکت حروف کے نیچے لگتی ہے اس کو زیر کہتے ہیں, اور جو اوپر لگتی ہے اس کو زبر کہتے ہیں. بر آ گیا اس میں, یہ زیر ہے. اسی طرح بالا ہے کسی چیز, یہ جو فرق ہے نا پر اور کے اوپر میں, یہ ہے بر اور بالا میں. بر اور بالا میں, کے اوپر بالا ہے اور پر ہے بر. اچھا جی, اس کے بعد ہے با. با کا مطلب ہے ساتھ. ہو سکتا ہے کچھ اور بھی ہوں, کتاب میں ضرور دیکھیے گا. ایک طریقہ آپ سب لوگوں نے اسکولوں میں, کالجوں میں, یونیورسٹیوں میں پڑھا ہوگا. یونیورسٹیوں میں تو کیا پڑھنا ہوتا ہے, اسکولوں کالجوں میں پڑھا ہوگا. وہاں اگر میں اس وقت آپ کا استاد ہوتا تو آپ کو بتاتا, آپ کو کسی چیز کو باقاعدہ رٹا لگانے کی, یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. 2 چیزیں ضروری ہیں. استاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بیٹھے رہیں, سو نہ جائیں وہ مکی ماؤس کی طرح آنکھوں پہ ٹیپ لگا کے اوپر بیٹھے, وہ نہیں. پوری توجہ سے ٹیچر کی بات سنیں, اور اس کے بعد گھر جائیں, ریلیکس کریں, اور جو سبق استاد نے پڑھایا ہے اس کو ایک دفعہ گو تھرو کر لیں, آپ کو نہیں بھولے گا. اور مزید پکا کرنے کے لیے جب آپ اپنے ہاتھ سے لکھ لیں گے تو پھر وہ نہیں جاتا. سو یہ باتیں آپ نے مد نظر رکھنی ہیں. اچھا جی, اب اس کے بعد ایک اور چیز ہے جی. با کا مطلب ہے ساتھ, کے ساتھ. جی ہاں, با ادب, ادب کے ساتھ. با ملاحظہ, ہاں با جماعت, کے ساتھ. با وضو. اچھا یہ سارے الفاظ جو آپ بول رہے ہیں با کے علاوہ بھی, یہ سارے فارسی ہیں. سو کیا پڑھنے کے لیے آئے ہیں آپ؟ اچھا جی جی, کوئی فرق نہیں ہے, آپ کی پسند ہے, آپ کی چوائس ہے. اچھا ایک چیز ہوتی ہے مفرد اور ایک چیز ہوتی ہے مرکب. مفرد آیا ہے فرد سے. فرد کا مطلب ہوتا ہے ایک, ایک کا مطلب ہوتا ہے اکیلا. تو کچھ الفاظ مفرد ہوتے ہیں, کچھ الفاظ مرکب ہوتے ہیں. ابھی ہم نے 2 چیزیں ایسی سیکھنی ہیں, جب بھی وقفہ کرنا ہوگا کسی نماز شماز کا یا جو بھی, مجھے نہیں ٹائم کا پتہ تو مجھے بتا دیجئے گا. 2 چیزیں ہم نے سیکھنی ہیں, ان کے بغیر فارسی نہیں آ سکتی. آپ یہ دیکھیں گے میں نے ان پہلے والے چیزوں کے بغیر نہیں کہا کہ فارسی نہیں آ سکتی, لیکن یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جن کو سیکھے بغیر فارسی نہیں آ سکتی. ان میں ایک ہے مرکب اضافی اور ایک ہے مرکب توصیفی. مفرد کے متضاد ہے یہ لفظ مرکب. آمیزہ, مختلف چیزوں کو ملانا کہتے ہیں مرکب. 2 چیزوں کا بھی ہو سکتا ہے, 10 چیزوں کا بھی ہو سکتا ہے. اور مفرد وہ چیز ہے جو فرد ہوتی ہے, اکیلی ہوتی ہے, اس میں کچھ اور ملا ہوا نہیں ہوتا. سو 2 چیزیں ہیں, ایک ہے مرکب اضافی اوکھی باتیں میں نہیں کرنا چاہتا کہ یہ اضافت جو ہے وہ فلاں ہے اور اس کے ساتھ جو
اس کا مربوط ہوتا ہے اور مرجع ہوتا ہے، اس قسم کی گفتگو نہیں کروں گا. سیدھا سیدھا یہ بتاؤں گا کہ یہ جو اضافت والا مرکب، یعنی دو الفاظ کو بذریعہ اضافت جوڑنا، یہ بنتا ہے مرکب. اضافت کیا ہوتی ہے؟ یہ اضافت ہے، یہ جو زیر کا نشان لگا ہوتا ہے یہ اضافت ہے. اچھا، مرکب اضافی بنتا ہے ہمیشہ ملکیت کی وجہ سے. بطور مثال اسلم کا قلم، ہمارا گھر، قائد اعظم کا پاکستان، ان کی دلچسپی وغیرہ وغیرہ. یہ بنائے بغیر آپ نہیں چل سکتے، فارسی نہیں آ سکتی، کیونکہ اس کو آپ نے اضافت کے ذریعے سے تبدیل کرنا ہی کرنا ہے. جہاں بھی آپ کو ملکیت نظر آئے گی جملے میں، وہاں آپ فوراً اس کی ترتیب الٹ دیں الفاظ کی. ہاں، یعنی اسلم کا قلم، قلم آخر میں آ رہا ہے، اسلم پہلے آ رہا ہے اردو میں. آپ نے اس کی ترتیب الٹ دینی ہے سب سے پہلے، یعنی قلم پہلے آ جائے گا، اسلم بعد میں آ جائے گا. ہمارا خیال، یہ خیال پہلے آ جائے گا، ہمارا بعد میں آ جائے گا. بیچ میں سے کا غائب کر دینا ہے. ملکیت کے لیے جو ہمارے ہاں لفظ استعمال ہوتا ہے اس کو غائب کرنا ہے. اب دیکھیں، یہ ترتیب ہے ان کی اردو میں. بیچ میں لفظ کا، کی، کے آیا ہوا ہے، اس کو ختم کرنا ہے سیدھا سیدھا. اور پھر کیا کرنا ہے؟ اس کو ادھر لے آنا ہے، اس کو ادھر لے جانا ہے. کتاب نجمہ، مردم شناس آپ نے سنا ہوا ہے، دونوں فارسی کے لفظ ہیں. لوگ کے لیے مردم ہے اور امت کے لیے امت ہے. نہیں، ترتیب چینج کرنی. نہیں، مردم امت کیوں ہوگا؟ آپ نے ترتیب چینج کرنی ہے. ہاں ہاں جی، مردم امت، یوں سوری، دبستان اقبال، بالکل ٹھیک. جی ہاں. اسی طرح استاد کی آواز، صدا کہتے ہیں آواز کو، صدائے استاد. اچھا، کوئی بڑی یہ نہیں ہے فارسی میں، فارسی میں بڑی یہ کا وجود نہیں ہے. اسی لیے حمزہ بڑی یہ بھی کوئی نہیں ہے. سو جہاں آپ کو اردو میں یہ استعمال کرنا پڑتا ہے، وہاں آپ فارسی میں صرف یہ چھوٹی یہ استعمال کریں گے، اور نیچے وہ ظاہر ہے اضافت تو لگنی ہے. آپ بول رہے تھے صدائے استاد، تو یہ صدائے استاد اردو میں ہے، فارسی میں بڑی یہ ہے کوئی نہیں، لہٰذا ہم اس کو بولیں گے صدائے استاد. یہ کی انڈیپینڈنٹ آواز ہے، صدائے استاد.
کلیئر ہو گیا یہ؟ جی فارسی میں زیر ضرور آئے گی، اور زیر مفہوم دے گی ملکیت کا کی کے، اس کا مفہوم دے گی. ہاں یہ صدائے استاد، گدائے ہم کہتے ہیں گدائے در مولا، ٹھیک ہے، اس میں اضافت در اضافت ہے، مولا کے در کا گدا، تو گدا سب سے پہلے آ جائے گا، اسی ترتیب سے در پہلے آ جائے گا، وہ والا لفظ آخر ہے. سو گدائے مولا کی بجائے ہم پڑھیں گے گدائے مولا، گدائے مولا، یہ پورا بولنا ہے. یہ اگر کلیئر ہو گیا، جب تک آپ کو سمجھ نہیں آئے گی تب تک ہم آگے نہیں بڑھیں گے. ہاں ہاں گدائے، گدائے، ہاں جائے نماز. اچھا یہ جائے کیا ہے؟ وہی جگہ، جائے نماز کی بجائے جائے نماز. لیکن ہم بولے آئے گی، لکھنے میں تو آئے گی. یعنی جب آپ بنائیں گے مرکب اضافی کس کی صدا، تو ملکیت آ جائے گی. اس کے لیے ہمارے پاس اردو میں تو یہ بڑی یہ اور حمزہ ہی آئے گا، صدائے استاد. ہاں جی ہاں جی، فارسی میں ایسے لکھیں گے جی. یعنی جہاں بھی اردو میں آپ کو بڑی یہ کے اوپر حمزہ نظر آئے گی، آپ نے ان دونوں کو کاٹ کے یہ چھوٹی یہ لگا دیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے مرکب توصیفی. اچھا یہ مرکب اس لیے ہے کہ دو لفظوں کو مل کے باندھ رہا ہے نا ہمیشہ، دو یا دو سے زائد کو، اس لیے مرکب ہے. مفرد ہے صدا، صرف صدا مفرد ہے. مرکب ہو گیا جب دو کو ملایا. اب مرکب توصیفی ہم کر رہے ہیں. توصیف ہے وصف سے. وصف کا مطلب ہے صفت. یہ صفت جو ہمارے ہاں استعمال ہو گیا ہے اردو میں، وہ صرف خوبی کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ خوبی اور خامی دونوں اس میں موجود ہیں. جب کسی کی ہم صفات کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو بھی باتیں موجود ہیں، اچھی اور بری، وہ دونوں. تو مرکب توصیفی ہے جس مرکب میں کسی شخص کی صفت بیان کی جائے، کسی جگہ کی صفت بیان کی جائے، کسی چیز کی صفت بیان کی جائے. کھٹا انار، خوبصورت آدمی، پڑھا لکھا پاکستان، پنجاب، نیا پاکستان، ٹھیک ہے. یہ ساری خوبیاں ہیں، یہ ساری صفات ہیں، ان کا مرکب بنانا ہے. صفت اور موصوف. موصوف کہاں گئے ہیں؟ یہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. موصوف کے بارے میں انہوں نے یہ کہا، یعنی جس کی باتیں ہو رہی ہیں، جس کا اچھا برا کہا یا سوچا جا رہا ہے، وہ ہے موصوف. موصوف میں بھی آپ نے الفاظ کی ترتیب فوراً چینج کر دینی ہے. یعنی پیارا لڑکا، تو لڑکا پہلے لے آنا ہے، پیارا بعد میں لے آنا ہے. نیا پاکستان، پاکستان پہلے آئے گا، نیا بعد میں آئے گا، جس طرح ہم نے مرکب اضافی میں کیا تھا. کشور حسین، خوبصورت ملک،
ملک پہلے آ گیا اور حسین بعد میں آ گیا. گویا اردو میں ہمارے پاس صفت پہلے آتی ہے، موصوف بعد میں آتا ہے. فارسی میں ہم نے موصوف کو پہلے لے آنا ہے، صفت کو بعد میں لے آنا ہے. مسئلہ صرف ایک ہونا ہے آپ کو فارسی میں کہ آپ اپنا ذخیرہ الفاظ کتنا بڑھاتے ہیں. جی ٹھیک ہے، نماز کا وقت ہو رہا ہے جی، اس کے بعد. ہاں جی. ایک چیز ہوتی ہے جی ضمیر، ایک اسم ہوتا ہے، ایک ضمیر ہوتی ہے. اسم ہوتا ہے نام. نام کو معزز زبان میں، شرفاء کی زبان میں اسم کہتے ہیں. آپ کا اسم شریف کیا ہے؟ اور ایک چیز ہوتی ہے ضمیر، جو شاذ و نادر ہی اب کسی کا زندہ ہے. اجتماعی ضمیر کی بات کر رہا ہوں، آپ لوگ تو ماشاءاللہ. اسم کے متبادل کے طور پر جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس کو ضمیر کہتے ہیں. اسم ہے، نام ہے جی، اقبال ہے، ارشد ہے، نجمہ ہے، سکینہ ہے، جو بھی ہے. نجمہ 2 دفعہ آ گیا، کوئی خاص وجہ نہیں ہے. تو کسی بھی اسم کے متبادل کے طور پر جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس کو ضمیر کہتے ہیں. اب اس کی تقسیم بندی کر دی ہوئی ہے کہ جی کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہیں. میں آپ کو بتا دوں گھبرانے کی اس لیے بالکل ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو کچھ ہم آج کی کلاس میں پڑھ رہے ہیں یہ بہت اہم ہے. اس کے بعد جب ہم پٹڑی پہ چڑھ جائیں گے تو پھر انشاءاللہ چل سو چل ہے. ان چیزوں پہ خاص توجہ دینی ہے، خاص دھیان رکھنا ہے. اب واحد غائب کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسا شخص جو موجود نہیں ہے. یعنی شخص ایک ہے، ایک خصوصیت اس میں یہ ہے. دوسری یہ ہے کہ وہ موجود نہیں ہے. مثلا نجمہ نہیں کوئی بتا دیں جی، کیا فاطمہ. چلو فاطمہ آئی تھی، وہ کہاں ہے؟ یہ جو لفظ وہ استعمال ہو رہا ہے یہ فاطمہ کے اسم کے متبادل کے طور پر استعمال ہو رہا ہے. سو اس کو کہتے ہیں ہم ضمیر. وہ اچھا اسحاق، امجد اور فاطمہ اور ڈھیر سارے لوگ وہ ابھی یہاں بیٹھے ہوئے تھے، وہ اٹھ کر کہیں چلے گئے، وہ لوگ اٹھ کر کہیں چلے گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈھیر سارے لوگ ہیں، ایک سے زیادہ ہیں، لیکن اس وقت یہاں موجود نہیں ہیں، غائب ہیں. تو یہ ہوتا ہے جمع غائب. سو جمع غائب میں اردو میں ہمارے پاس وہ لوگ یا انہوں استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد ایک ایسا اکیلا آدمی جو میرے سامنے موجود ہے، وہ ہے واحد بھی ہے اور حاضر بھی ہے. تو اس کو اردو میں اگر کافی بے تکلفی ہو تو کہتے ہیں.
نہیں تو تم کہہ لیں گے. ہاں اس کے لیے آپ کے لیے چونکہ فارسی میں انہوں نے الگ سے ایک خانہ بنایا ہوا ہے جہاں ایک آدمی کو عزت دینے کے لیے آپ کئی لوگوں کا درجہ دے رہے ہیں. یعنی والد صاحب آئے تھے پھر وہ چلے گئے. اب ظاہری گرامر کی روح سے یہ ڈھیر سارے والد صاحب ہیں تو والد صاحب تو ایک ہوتا ہے، لیکن والد صاحب کئی لوگوں کے برابر ہوتا ہے. کوئی بھی شخصیت جو اپنے فرد ہونے کے ساتھ ساتھ ایک جمعیت پہ بھاری ہو اس کو ہم آپ کہتے ہیں. یہ واحد حاضر ہو گیا جی. جمع حاضر، جمع حاضر کے لیے بہت سارے لوگ بھی موجود ہوں. میں جب آپ کو مخاطب کرنا ہے تو میں نے آپ سے یہی کہنا ہے کہ آپ توجہ فرمائیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ اسی کے اندر آ گیا ہے. یہ واحد کو عزت دینے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. وہ لوگ نہیں، آپ لوگ، آپ یا آپ لوگ دونوں، کیونکہ آپ جمع ہیں اور حاضر ہیں، سامنے موجود ہیں. جی نہیں، یہ اردو کے ابھی میں بتا رہا ہوں. اس کے بعد ان کا متبادل، یعنی ہمیں پہلے یہ پتہ چلے کہ اردو میں ضمیر کیا ہے. اس کے متبادل جو فارسی میں ہوں گے وہ میں بتاتا ہوں. متکلم ہوتا ہے کلام کرنے والا، کلام اس کا مادہ ہے. تو واحد متکلم ایک شخص جو کلام کر رہا ہے یا ایک شخص جو کام کر رہا ہے وہ ہوتا ہے واحد متکلم. اکیلا جو آپ سے بات کر رہا ہے یا اکیلا جو کوئی کام کر رہا ہے. تو اس کے لیے اردو میں تو ہے میں، اور جمع متکلم ڈھیر سارے لوگ جو کلام کر رہے ہیں، جو بات کر رہے ہیں یا کام کر رہے ہیں، وہ ہے ہم. آپ کے یاد رکھنے کی اس میں خاص بات یہ ہے کہ آپ نے یہ مد نظر رکھنا ہے، آپ کو پتہ ہو کہ جی واحد غائب کیا ہے، جمع غائب کیا ہے، واحد حاضر کیا ہے، جمع حاضر کیا ہے، واحد متکلم کیا ہے، جمع متکلم کیا ہے. یہ اسی طرح آپ ایک لائن میں لکھ لیں. اچھا، وہ یعنی واحد غائب کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے فارسی میں او. جمع غائب کے لیے آنہا. اس کو اکٹھا بھی لکھتے ہیں اور الگ الگ بھی لکھتے ہیں. آنہا. فارسی میں بھی واحد حاضر کے لیے تو کو ذرا پولائٹ کر لیتے ہیں اور تو بولتے ہیں. جی جی ٹھیک ہو گیا جی. آواز آ رہی میرا؟ اچھا، ابھی ذرا جب وہ فلک والا شروع ہوگا تو نہیں آئے گی. آنہا الگ الگ ہے،
اور آنہا اکٹھا ہے. آپ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے شما. میں جان بوجھ کے آپ کو بول چال کے مسائل میں نہیں الجھا رہا، کیونکہ ہمارا ہدف، ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اقبال کو لکھا ہوا پڑھنا ہے. شما استعمال ہوتا ہے، ڈھیر سارے آپ ہوں تو پھر شما ہا بھی استعمال کر لیتے ہیں. یعنی ایک ہے جی آپ اکیلی میرے ساتھ بات کر رہی ہیں اور میں کہہ رہا ہوں کہ جی آپ یہ کریں، تو میں کہوں گا شما. اگر یہ ڈھیر سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور میں سب سے مخاطب ہوں تو مجھے کہنا چاہیے شما ہا. یہ جو ہا کا لفظ ہے یہ جمع کی علامت ہے اصل میں، اور جمع حاضر کے لیے بھی یہ تو ظاہر ہے کہ شما ہا ہی استعمال ہوگا. یہاں واحد جمع غائب کے لیے ایشان بھی استعمال کر لیتے ہیں. جی ایشان، جی آنہا زیادہ رائج ہے پر ایشان بھی استعمال ہوتا ہے، اور کتابوں میں خاص طور پر ہمارے ہاں ایک مزار ہے حضرت ایشان، کہیں لاہور میں ہے. میں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے من، اور ہم کے لیے استعمال ہوتا ہے ما. جی واحد غائب او، جمع غائب آنہا یا ایشان، واحد حاضر کے لیے تو یا شما. تو ہے، تو نہیں پڑھنا، تو صرف اردو میں ہے، یہ تو ہے. جس طرح اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں میں تو نہیں گیا تھا، تو یہ یوں تو بولنا ہے. جمع حاضر کے لیے شما ہا، اور واحد متکلم کے لیے جب آپ فاعل بنے ہوئے ہیں تو تب آپ نے من کا استعمال کرنا ہے، اور جمع متکلم کے لیے آپ نے ما کا استعمال کرنا ہے. اب ضمیر کی دو قسمیں ہیں. ایک کو کہتے ہیں ضمیر منفصل، یہ جو ہم نے لکھے ہیں یہ منفصل ہیں. منفصل ہے فاصلے سے، فصل سے. فصل کہتے ہیں جدائی کو، اور فاصلہ اسی فصل سے ہے. اور منفصل وہ ہے جو بالکل الگ تھلگ ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، فاصلے پر ہے، دوسرے لفظ کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے، فاصلے پر ہے. وہ ہے ضمیر منفصل. دوسرا ضمیر ہے ضمیر متصل. اتصال، جڑا ہوا، ساتھ لگا ہوا. متصل، ہمارے گھر سے متصل ایک باغ ہے. اچھا، اسی کو ضمیر متصل کو علامات ضمیر بھی کہتے ہیں. او کے لیے کوئی علامت نہیں ہے. علامات ضمیر یعنی ضمیر کی علامتیں. دو ضمیر ہیں، ایک ہے انڈیپینڈنٹ ضمیر، الگ تھلگ لفظ پورا، جیسے یہ اوپر آئے ہیں او، آنہا، شما، شماہا، من اور ما. دوسرا ہے ضمیر متصل جو اس بات کی آگاہی دے دیتا ہے کہ یہ بات کس کی ہو رہی ہے،
اس کو ہم کہتے ہیں علامات ضمیر. ضمیر کی علامتیں کچھ وضع کر لی ہیں انہوں نے. اس کی کوئی علامت نہیں ہے واحد غائب کی. جمع غائب کی اس کو ند نہیں کہنا, یہ نون دال ہے, نون دال ہی کہنا ہے, کیونکہ اگر ند کہیں گے تو اس میں مسائل پیدا ہوں گے. جمع حاضر کے لیے علامت ہے چھوٹی یہ. واحد حاضر کے لیے یعنی تو کے لیے ایک لفظ ہے, فرض کیا رفتن مصدر ہے, اس سے جی یہ واحد حاضر کے لیے ہے جی, نون دال جمع غائب کے لیے جی. واحد غائب کی کوئی علامت نہیں ہے, کوئی ضمیر متصل نہیں ہے. جمع غائب کی علامت ہے نون دال. میں یہ بتا رہا تھا کہ جی ہمارے پاس ایک لفظ ہے رفت, آمد و رفت. اب اگر لکھا ہوا ہوگا رفتند تو بے شک پہلے آنہا یا ایشان نہ لگا ہوا ہو. یہ نون دال ہمیں بتا رہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے لوگ چلے گئے, ڈھیر سارے لوگ چلے گئے. یہ اختصار کے ساتھ جب آپ بہت پڑھتے پڑھتے قابل ہو جاتے ہیں, لائق ہو جاتے ہیں, ادیب بن جاتے ہیں, تو پھر اس موقع پہ ان کا تردد نہ بھی کریں تو کام چلتا ہے. ضمیر منفصل کا تردد اگر نہ کیا جائے تو پھر بھی کام چلتا ہے. یعنی رفتی کا مطلب یہ ہے کہ تو گیا, اس کے لیے تو رفتی کے تکلف کی ضرورت نہیں ہے. یہ چھوٹی یہ اشارہ کر رہی ہے اس بات کی کہ یہ واحد حاضر کی بات ہو رہی ہے. اچھا, جمع حاضر کے لیے یہ دال, اور واحد متکلم کے لیے میم, اور جمع متکلم کے لیے یہ میم. اس کو یم نہیں پڑھنا اور اس کو ند نہیں پڑھنا اور اس کو ید نہیں پڑھنا. اس کو نون دال, یہ دال, میم اور یہ میم ہی پڑھنا ہے. آمدن, ہاں جی, ہاں, نشستند و خوردند و برخاستند, بیٹھے, کھایا پیا اور چلے گئے. اس کا مطلب یہ جو نون دال ہے یہ ڈھیر سارے لوگوں. اب اسی کی جگہ اگر ہو نشستم, خوردم اور برخاستم تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں. اگر یہ ہو کہ جی نشستیم, خوردیم, برخاستیم تو اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگوں نے یہ کام کیا. اگر ہو کہ نشستی, خوردی و رفتی تو اس کا مطلب ہے تو نے یہ کیا, ہاں تم نے کیا. اچھا جی, یہ یہاں تک ہمارا اوکھا کام ختم ہو گیا. اب آگے انشاءاللہ سوکھا کام شروع ہونے لگا. جی جی ضرور پوچھ. جی جی, جب کسی کو فاعل کوئی اور ہے تو پھر وہ آپ کے سامنے بھی بیٹھا ہوا ہے اور اکیلا بھی ہے تو پھر وہ تو ہوگا, تو اس کو فارسی میں کہیں گے. اگر میں اپنی بات کرنے لگا ہوں تو پھر من ہوگا. اگر ہماری سب کی بات کرنے لگا ہوں تو ما ہوگا. اگر کسی اکیلے غیر موجود شخص کی بات ہو رہی ہے تو پھر وہ ہوگا یعنی او ہوگا. جب ہم کہتے ہیں ایک مجھے یاد آئے مما شما کہتے
جی کیا کہتے ہیں؟ ہما شما، ہاں یہ بھی فارسی کا پہلے زمانے میں استعمال ہوا کرتا تھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہما کہتے ہیں سب کو، سب، اور شما شما کہتے ہیں آپ، آپ، ہاں تو آپ سب. خوش آمدید، آپ نے یہ لفظ سنا ہوا ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی آپ کا آنا مجھے اچھا لگا، خوش آمدید. اب آپ اکیلے بھی ہو سکتے ہیں، عزت سے آپ کو جمع کے طور پہ بلایا جا رہا ہے، اور آپ ڈھیر سارے بھی ہو سکتے ہیں. جی اب ہمارا کام یہ، ہم نے کتاب کے کوئی 20-30 صفحے کر لیے ہوئے ہیں. جی بالکل کریں گے ہم، اور یہاں ہیں کس لیے. اردو بیچاری کے ساتھ ویسے پہلے ہی بہت، یعنی میں ایسے ایسے الفاظ سنتا ہوں ٹی وی پہ، میڈیا پہ. یہ تو تربیت کرنے والے ادارے تھے، زبان کا لوگ حوالہ دیتے تھے، زبان کی صحت کا حوالہ. اب ووکیبلری کوئی اور آ گئی ہے. ہمارے بچوں کو کھابے پہ اکسا رہے ہیں، کھابا، مفتہ. ہاں میں نے ایک ٹی وی پروگرام میں ایک سینئر اینکر سے یہ سنا کہ یہ ان کا کتا بچہ ہے جو انہوں نے لکھا ہے، کتابچہ. تو کیا کریں ہم، یعنی ہمارے اندر احساس کمتری. جی ہاں جی ہاں ایسا ہی ملک کو، ہاں جی آپ اپنے ملک کے لیے یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. ہاں مشکور اتنا استعمال ہوتا ہے. جی بالکل ٹھیک. پولیس افسر کے تو بیج اکھاڑنے چاہیے. میں معذرت چاہتا ہوں. خیر ہمارا احساس کمتری ہے، ہمارا وہ غلامی جو ہمارے خون میں رچی بسی ہے. یہ میں آج شلوار قمیض پہن کے آ گیا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں احساس غلامی کا مارا ہوا نہیں ہوں. کسی دن میں بھی آؤں گا غلامانہ لباس سے بتن کر کے. رواج بن گیا ہے. اردو بولنا ہمیں کسر شان لگتا ہے. اردو ہماری قومی زبان ہے. اگر ہم اردو بولیں گے نہیں، اگر ہم بچوں کو کہیں گے بیٹے سپون دینا، واٹ سپون، یار تم چمچ کہو، کاشک کہو. پنجابی میں وہ فارسی کا لفظ ہے، کاشک فارسی کا لفظ ہے، جس کو ہمارے معزز گھرانوں میں کاشک کے طور پہ استعمال کیا جاتا تھا، چمچ. اب سیزر مانگتے ہیں کینچی کی بجائے. ہاں نائف دینا، مطلب لباس کو ہم کم تر سمجھتے ہیں. جو سب سے ادنا درجے کا شخص، ویسے تو کوئی ادنا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کو عزت دی ہوئی ہے، لیکن جس کی نوکری سب سے ادنا بنائی گئی ہے دروازہ کھولنے کے لیے، اس کو ہم قومی لباس پہنا کے کھڑا کرتے ہیں. ہاں جی پگ بھی، اور خود کچھے پہن کے ہم معززین ہو جاتے ہیں. یعنی ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ جس گھر میں ہم پھر رہے ہیں سطر اور پردے میں بہت فرق ہے. یہ سطر ہے جو آپ اپنے ہم جنس کے سامنے بھی نہیں کھول سکتے. آپ اپنے ابے کے سامنے بھی اگر گھٹنے ننگے کر کے مرد جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ ننگے پھر رہے ہیں. لیکن ہمیں یہ باتیں بتائے گا کون؟ ہماری نئی نسل کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ سطر کیا ہے اور پردہ کیا ہے. گھٹنے ننگے کر کے پھرنا، آپ اپنی بہنوں میں مزے سے پھر رہے ہیں، آپ کو شرم آنی چاہیے. میں کوئی آپ کو تبلیغ نہیں کر رہا، پر میں کیا کروں، میرا دل جلتا ہے، میرا دل کہتا ہے کہ میں یہ باتیں کروں. یعنی آپ اتنے بازو ننگے کر کے پھر رہے ہو، خواتین سے مخاطب ہوں، تو اس کا مطلب ہے آپ نے جگہ کوئی نہیں پہنا ہوا اسلام کی روح سے. آپ کی اپنی پسند ہے، آپ اتنا ننگا ہو جاؤ، اتنا ننگا ہو جاؤ، یا سارا ننگا ہو جاؤ.
لیکن تہذیب کی علامت ہے. کلین شیو آدمی سے کوئی نہیں پوچھے گا بھائی کدھر منہ اٹھا کے جا رہے ہو. جس کے چہرے پہ سنت نبوی سجی ہوئی ہوگی اس کو دہشت گرد سمجھ کے 100 جگہ پہ تلاشی ہوگی. اپنی قوم کے ساتھ، اپنی زبان کے ساتھ، اپنے لباس کے ساتھ، کسی چیز کے ساتھ ہم مخلص نہیں رہ گئے تو اس کا حشر تو یہی ہونا تھا. خیر، اللہ تعالی ہمیں اس وبائی بیماری سے محفوظ رکھے. ہم نے وبا ہے جی، بالکل وبا ہے، اور اتنی جان لیوا ہے. وہ جو روح محمد ان کے بدن سے نکال دینے والی بات ہے نا، اس پہ عمل پیرا ہیں سارے. اور جو نام لیوا ہیں وہ اسی زبان سے گالی دیتے ہیں، اسی زبان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتے ہیں اور اسی پیراگراف میں لیتے ہیں. ہم سے تو جرت نہیں ہوتی نعت کہنے کی. 100 دفعہ سوچنا پڑتا ہے کہ یار اس زبان سے نعت کہیں گے. خیر، اللہ تعالی ہمارے ایمان سلامت رکھے. کسی بھی زبان کو شروع کرنے کے لیے کوئی سرچشمہ ہونا چاہیے. اس کو کہتے ہیں، اس سرچشمے کو کہتے ہیں مصدر. جہاں سے کوئی چیز صادر ہوتی ہے. میم صاد دال رے. اردو میں مصدر کی پہچان یہ ہے کہ اس کے آخر میں نون الف نا آتا ہے. جیسے اٹھنا، بیٹھنا، سونا، کھانا، پینا وغیرہ وغیرہ. جتنے بھی افعال ہیں وہ مصادر ہیں. یہ کسی بھی زبان کا سرچشمہ ہے. مشعل، جہاں سے شعلہ نکلتا ہے. مصدر، جہاں سے کوئی چیز صادر ہوتی ہے. سرچشمہ جسے آپ کہتے ہیں. سرچشمہ بھی اصل میں سر چشمہ ہے، چشمے کا سرا، چشمے کی بنیاد. مقتل، جہاں قتل ہوتا ہے. اسی طرح مصدر، جہاں سے کوئی چیز صادر ہوتی ہے. اور کوئی چیز کیا؟ اصطلاحی مفہوم میں جہاں سے زبان پھوٹتی ہے، جہاں سے زبان شروع ہوتی ہے اس کو مصدر کہتے ہیں. اردو میں اس کی پہچان نون الف نا ہے، لیکن فارسی میں مصدر کی پہچان یہ ہے کہ اس کے آخر میں تے نون یا دال نون آتا ہے. یہ تن یا دن نہیں ہے. تے نون آتا ہے یا دال نون آتا ہے. جیسے رفتن اور خوردن. سارا چکر یہاں سے شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد آسانی ہی آسانی ہے. یہ ایک پوائنٹ ہے جو آپ نے بہت غور سے مد نظر رکھنا ہے. یہاں آپ نے ساری توجہ رکھنی ہے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے واحد غائب، جمع غائب، واحد حاضر، جمع حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم کیا ہے، کیونکہ اس کے بعد ہم جتنی بات کریں گے وہ ہم ان کے حوالے سے کریں گے. میں کہوں گا کہ یہ واحد غائب ہے، میں کہوں گا یہ جمع غائب ہے. ٹھیک. مصدر، فارسی کا مصدر کی پہچان یہ ہے کہ اس کے آخر میں تے نون یا دال نون آتا ہے. صرف نون نہیں آتا. یعنی آسمان کوئی مصدر نہیں ہے، اس کے آخر میں نون آ رہا ہے. آخر میں تے نون یا دال نون آتا ہے. جیسے رفتن ہے اور خوردن ہے. خوردن کا مطلب ہے کھانا، اور رفتن کا مطلب ہے جانا، اور آمدن کا مطلب ہے آنا. کلیئر؟ جہاں یہ الفاظ اس صورت میں آپ کے سامنے آئیں گے اس کو آپ مصدر سمجھیں گے. اچھا، اب جب کوئی کام ہو رہا ہے اور اس کی کسی کو اطلاع دینی ہے
تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ جو انگریڈینٹس ہم نے پہلے جمع کیے تھے ان کو استعمال میں لایا جائے. یعنی اس کے لیے حروف جار کی ضرورت پڑ سکتی ہے, اس کے لیے افعال ناقص کی ضرورت پڑ سکتی ہے وغیرہ وغیرہ. پر ابھی ہم صرف اس کو کہتے ہیں گردان, صرف گردان کریں گے, ابھی ہم لمبا جملہ نہیں بنائیں گے. ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جب بھی آپ کے سامنے کوئی مصدر آتا ہے تو اس کا نون کاٹ دیں, اس کا نون کاٹ دیں. رفتن یا خوردن یہ دو مصادر آپ کے سامنے ہیں. اب آپ ان کو جملے میں استعمال کرنا چاہتے ہیں, ان کو بامانی بنانا چاہتے ہیں, تو مختصر ترین صورت ہم کر رہے ہیں جس میں ارکان جملہ ہمارے فاعل اور فعل ہیں. بس ایک جس نے کام کرنا ہے اور دوسرا کیا کام کرنا ہے. سب سے پہلا کام جملے میں استعمال کرنے سے پہلے آپ یہ کریں کہ نون کاٹ دیں. تسکین ملی نا, چیزیں لے کے چل, ایک تو ہم نے کام کی ہے, نون کاٹ دیا آپ نے. جو ہی آپ نے نون کاٹا ہے تو جو کچھ بھی باقی بچا ہے وہ ماضی مطلق کا واحد غائب ہے. یہ میں آپ سے کہہ رہا تھا, توجہ رکھیے گا, کیونکہ ہم بات اس طرح کریں گے. جب آپ مصدر کا نون کاٹ دیں گے تو باقی جو کچھ بچے گا, نمبر ایک وہ ماضی مطلق ہوگا, نمبر دو وہ واحد غائب ہوگا. یہ طے ہے. جی آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ ہوتا ہے پر وہ بہت ریئر فارم میں, وہ ہمارے آگے چل کے ہم اس کو پڑھیں گے. ہم نے یہ سٹارٹ لے, ہاں یہاں 1 کروڑ سوال کریں. جی ماضی مطلق کا مطلب یہ ہے ایسا ماضی, ایسا گزرا ہوا زمانہ جس کے بارے میں یہ تو پتہ ہو کہ یہ وقت گزر گیا ہے یا یہ کام انجام پا چکا ہے, لیکن یہ پتہ نہ ہو کہ 1 سیکنڈ پہلے ہوا ہے یا 100 سال پہلے ہوا ہے. ماضی مطلق ایسا ماضی جو بس ماضی ہے. وہ گیا, اس نے کھانا کھایا, میں اٹھا, میں نے کتاب پڑھی, ہم بازار گئے, کوئی پتہ نہیں ہے یہ 10 دن پہلے کی بات ہو رہی ہے, یہ ابھی 5 منٹ پہلے کی بات ہو رہی ہے. اتنا پتہ چل رہا ہے کہ یہ ماضی ہے. یہ ہوتا ہے ماضی مطلق. ہم اپنے ٹینسز یہیں سے شروع کر رہے ہیں کیونکہ اس میں ہمیں آسانی یہ ملتی ہے کہ جی ہم مصدر کا سب سے پہلے نون کاٹ دیتے ہیں, باقی جو کچھ بچتا ہے وہ اب یہ خوردن مصدر ہے, کھانے سے شروع کرتے ہیں ہم. اس کا ہم نے نون کاٹ دیا اور اس کو یہاں لے آئے تو یہ بن گیا خورد. خوردن کا مطلب ہوتا ہے کھانا. ابتدائی طور پر پریکٹس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ضمیر متصل بھی اور ضمیر منفصل بھی دونوں کا استعمال کریں. سو اس سے پہلے یہ ہم او لگا دیتے ہیں.
اور ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ اس کی کوئی علامت نہیں ہے، علامت ضمیر اس کی نہیں ہے، واحد غائب کی. تو یہ ہوا او خورد. ترجمہ کیا ہوا؟ اس نے کھایا. ماضی مطلق کے اردو کے جملوں کی پہچان یہ ہے کہ اس کے آخر میں یہ الف اور حمزہ بڑی یہ آتا ہے. تو اس کا مطلب ہو گیا او خورد، اس نے کھایا. اب جس سے میں پوچھوں گا، اب میں بنا ہوں وہ والا استاد جو میں ہوں. مجھے آپ بتائیں دوسری رو میں جی کہ اس کو اب ہم نے اگر اس میں لانا ہے تو کیا کریں گے؟ اچھا ایک میں کر کے دیتا ہوں. سوری میں زیادہ ہی جذباتی ہو گیا تھا. یہ او خورد اس نے کھایا، آنہا. اچھا بچا ہوا لفظ ہمارے پاس کیا ہے؟ خورد. علامت ضمیر کیا ہے؟ نون دال. تو بنا کیا؟ خوردند. جی نہیں، ہم نے پریکٹس کے لیے دونوں استعمال کرنے ہیں، اس لیے کہ اس سے ہمیں مدد ملے گی پڑھتے ہوئے ابتدائی طور پر کہ ہم نے اگر جمع غائب کا ضمیر لگایا ہے تو پھر اینڈ میں علامت بھی اسی کی لگائیں. ایسا نہ ہو کہ ہم آنہا لکھ کے آگے چھوٹی یہ ڈال دیں. جملہ بالکل ٹھیک ہوگا، اور شاعری میں خاص طور پر انہی علامتوں کی وجہ سے آپ پہچانیں گے. اس میں ضمیر منفصل عام طور پر استعمال نہیں ہوگا. تو یہ یوں بھی ہو سکتا ہے، خورد، خوردند، خوردی، خوردید، خوردم اور خوردین، یہ یوں بھی ہو سکتا ہے. لیکن آپ کی آسانی کے لیے، آپ کو پکا کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو ہم کریں او خورد. آنہا، جو ہی ہمارے دماغ میں آنہا آیا ہمیں دو چیزیں پتہ چل گئیں. ایک یہ کہ یہ جمع غائب ہے، دوسری یہ کہ اس کی علامت نون دال ہے. اس بچے ہوئے لفظ کے ساتھ ہم نے وہ لگانی ہے. تو آنہا خوردند، تو خوردی، شما خوردید. دیکھیں یہ جی دونوں یوز کریں گے. یہ اصل میں نے آئیڈیا ڈراپ ہی نہیں کرنا تھا کیونکہ اس نے کافی کنفیوژن پھیلا دی ہے کہ اس کے بغیر بھی ہو سکتا ہے، پر بچے سے آپ ادبی زبان کیوں بلوا رہے ہیں؟ آپ اس سے پہلے جملے کی ساخت ٹھیک کروائیں. سو یہ یوں ٹھیک ہے، خوردند مطلب انہوں نے کھایا، لیکن ہماری تربیت کے لیے ضروری ہے کہ ہم ضمیر متصل اور ضمیر منفصل دونوں استعمال کریں. مصدر ہمارے پاس آیا، ہم نے اس کا نون کاٹا. نون کاٹنے کے بعد جو کچھ بچا ہے پیچھے اسی کو ہم نے استعمال کرنا ہے. اس کے لیے ظاہر ہے کہ واحد غائب میں کوئی علامت نہیں ہے، لہذا او خورد آ گیا. اب لفظ تو ہمارے پاس خورد ہے جو ہم نے آگے چلانا ہے. تو آنہا جمع خورد جمع نون دال، آنہا خوردند. انہوں نے کھایا. میں نے کہا اردو میں اس کی علامت یہ ہے ماضی مطلق کی کہ اس کے آخر میں یہ الف یا حمزہ بڑی یہ آتا ہے. انہوں نے کھایا تو ہمارے پاس ضمیر منفصل ہے، خورد اصل لفظ ہے، ساتھ ہم نے چھوٹی یہ لگائی. جی بنا جمع غائب شما خوردی اور پھر واحد حاضر شما ہا خوردید.
پھر شروع سے بتائیں آپ، او سے شروع کریں، واحد غائب سے شروع کریں. ٹھیک ہے. آپ کے پاس تو خرد بچا ہوا ہے، یہ آپ بیچ میں خردید کہاں سے کر رہی ہیں؟ دید کہاں سے لا رہی ہیں آپ؟ وہ تو آپ اگلے میں آ گئے. اس کی علامت جمع حاضر کی یہ دال ہے تو وہ خردید ہو گیا. من جب آپ نے کہا ہے تو من کا مطلب ہے آپ نے آخر میں میم لگانا. ہاں جب آپ نے ہم کہا ہے اور ما لگا لیا ہے تو اس کا مطلب ہے جملے کے آخر میں یہ میم آئے گا. جب آنہا لگایا ہے تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ جملے کے آخر میں نون دال آنا ہے. اور پریکٹس کرتے ہیں جی. جی جی بالکل، ہمیشہ جملے کے آخر میں علامت ضمیر آنی ہے. جی نہیں ایسا نہیں ہے. جی 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 بس اس کا یہی ہے، فاعل سب سے پہلے آئے گا، کام کرنے والا سب سے پہلے آئے گا، اور اگلے کسی مرحلے میں فاعل آئے نہ آئے آپ علامت ضمیر سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس جملے کا فاعل کیا ہے. اب جی وہ جیسے جب من آیا ہے تو صرف میم لگنی ہے. نہیں من لگائیں گے، ہاں من خوردم، ما خوردیم. ٹھیک ہے جی. اب آ گیا جی رفتن. رفتن مصدر ہے، آپ نے اس کا نون کاٹ دیا ہے، آپ ذرا گردان کریں گے. آن کوئی نون گنا نہیں. شاباش. نہیں بیچ میں سے تو چھوڑ گیا، یعنی واحد حاضر چھوڑ گئے ہیں تو جی جی ما رفتیم. بالکل ٹھیک ہے. ترجمہ بھی بتا دیں. رفتن کا مطلب ہے جانا. ٹھیک ہے صرف ترجمہ بتاتے ہیں. تو گیا تو گیا، آپ سب گئے، میں گیا، ہم گئے. شاباش. اس کا مطلب ہے میں بہت کامیاب استاد ہوں. اچھا جی جی دہرا دیں. اس کو صرف یہ جو ہے نا واحد حاضر، اس کو صرف تو کے طور پہ استعمال کریں تاکہ آخر میں چھوٹی یہ آئے اور کنفیوژن نہ ہو. تو بے تکلفی پیدا کر لیں فرضی طور پہ. ہاں تو کہہ دیں. رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا سامان ہو گئے. آپ ایک دم نہ کریں. جی جی شاباش شاباش. جی جی اور ورڈ ہی دے رہا ہوں میں، پہلے بندہ ٹارگٹ کر رہا. نوشتن. نوشتن کا مطلب ہوتا ہے لکھنا. شاباش.
Shumaha Navasti, Man Navistam, Ma Navasti. شاباش. اب بچے آپ اس کا ترجمہ کریں. ہاں ہاں سر اس نے لکھا, انہوں نے لکھا, تم نے لکھا, تم سب نے یا آپ سب نے لکھا, میں نے لکھا, ہم سب نے. شاباش. خواندن مصدر جی, خواندن, یہ عورتیں عام طور پر خواندن کہتی ہیں. جیسے سارے لوگ خواب دیکھتے ہیں, یہ خواب دیکھتی ہیں. یہ خواندن, ہاں جیسے یہ شرح خواندگی آپ پڑھا ہوا ہے. دو کے درمیان. نمبر 3 ادھر سے. خاندان کا مطلب پڑھا, خواندن کا مطلب ہوتا ہے جی پڑھنا. آپ کے پیچھے نہیں جی نہیں, ٹھیک ہے, اس کی ضرورت نہیں ہے, آپ صرف گردان بولتی تھے. ٹھیک ہے, ہاں ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے جی, آپ ذرا اس کا ترجمہ بتائیں. جی سی والے جی, بیٹھ کے کسی وقت. اس نے پڑھا, انہوں نے پڑھا, تم نے پڑھا, تو نے پڑھا, تم سب نے پڑھا, میں نے پڑھا, ہم سب. شاباش. سر ایک چیز پوچھی تھی. جی پوچھ. آپ نے کہا کہ مصدر میں تا اور تے اور نون ضرور ہوتے ہیں. فارسی کی پہچان ہے کہ مصدر میں تے اور نون ضرور تے ہوتے ہیں. نون یا دال نون ان کے آخر میں آتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے رفتن تے نون کی مثال آ گئی, خوردن دال نون کی مثال آ گئی. اب جی ہمارا پہلی کلاس کا وقت تو ہو گیا ہے ختم. میں آپ سے یہ توقع کروں گا کہ آپ اپنی کتابوں میں گھر بیٹھ کے دیکھیے گا. یہ شاید 28واں یا کتنا سبق ہے جس میں مصدر لکھا ہوا ہے, وہاں تک مطالعہ کریں. اور 10 مصادر, مصدر نامہ بھی دیا ہوا ہے کتاب کے شروع میں. 10 مصادر کی گردانیں آپ نے اسی طرح کرنی ہے, اوپر گردان نیچے اس کا ترجمہ. وہ پھر اگلی کلاس میں آپ سے لے لوں گا. پھر مطلب 1 منٹ سر, جی اوپر تو یہ والی گردان ہوگی اور اس کے نیچے پھر ہم مصدر کے ساتھ بنائیں گے. جی سب سے اوپر بس صرف یہ لائن لکھنی ہے اوپر والی, جی. یہ کوئی لکھنے کی ضرورت نہیں. چلیں وہ تو اپنے ہاں اپنی آسانی کے لیے. اور پھر اس کے بعد گویا یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے کہ 10 مصادر کا ماضی مطلق کی گردان آپ نے کر کے لانا. ٹھیک. بہت بہت شکریہ.